اعلان فرمائے لوگوں میں حج کا، یاتو کا آئیں گے آپ کے پاس، رجالن پا پیادہ، راجل کی جمع ہے، والا کل ضامر اور ہر اونٹنی تکی ہوئی پر، ضامر ایسی اونٹنی جو تھک جائے، یاتین من کل فج عمیق، یہ آئیں گے آپ کے پاس ہر دور و دراز گاڑی سے، فج کھلا راستہ اور عمیق گہرا، دور و دراز، کس کس قوم کے، کس کس ملک کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئے اپنے فائدوں کے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور لے نام اللہ کا معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چیزوں پر جو ان کو دی اللہ نے جانوروں میں سے، مویشیوں میں، یعنی مویشیاں قربان کرے، یہ مطلب ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ قربانی کے گوشت میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست اور غریب کو۔ قربانی جب وہاں ہوتی ہے دم شکر ہے یا دم جنایت ہے؟ آیت سے پتہ چلا کہ یہ دماء جتنی ہے یہ جنایت نہیں ہے بلکہ دم شکر ہے، خاص کر حج کا دم جنایت، تو جب جنایت ہو جائے تب وہ اس سے خود نہیں کھا سکتا، غنی نہیں کھا سکتا۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر دور کر لے حاجی لوگ اپنا میل کچیل، شرک کا عقیدہ چھوڑے، بدعت کا عمل چھوڑے، گناہ سے توبہ کرے، یہ ہے میل کچیل۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر دور کر دے اپنے میل کچیل، اور وہاں سے حاجی صاحب آ جاتے تو ایئرپورٹ پر اس کے گلے میں وہ ڈال لیتے سیرے قسم قسم کے، شانگا تشلانگا، شانگا تشلانگا، جنگی بیل ہے، اکھاڑے میں جا رہا ہے، وہاں حاجی مزاجی بے شرم، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ثم لیقضوا تفثهم، تم نے گند دور نہیں کیا، اسی طرح گندا لت پت آ رہا ہے، درگاہوں پہ جا رہا ہے، مختلف بزرگوں کے شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ تم نے ابھی تک حج کیا ہی نہیں، یہ حج ہے ہی نہیں، ابو جہل کا حج حج نہیں ہے، حج ابو بکر صدیق کا ہے۔ ثم لیقضوا تفثهم، اور پھر یہ دور کر دے اپنا میل کچیل، وہ دور کرو، یہ پھر میل کچیل میں لگ گیا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پورا کرے اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور کرے طواف پرانے گھر کا، بیت العتیق قدیم، ذالک، یہ بہت ضروری بات ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بہتر ہے ان کے لیے، عند ربہ، رب کے حضور، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیاں جو حلال ہے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو پڑی گئی تم پر وہ نہ کھاؤ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دور رہو گندگی سے بتوں کی، اور سن تو لے، یعنی شرک چھوڑو، درگاہوں اور غیر اللہ سے کی نیازیں نہ کرو، ان سے مرادیں مت مانگو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو جھوٹ بولنے سے، فلاں دستگیر، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں بیڑا پار، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے توبہ کرو، وَظَالِمْ، کعبے کو دیکھ کے، طواف کر کے، حجر اسود کا بوسہ لے کر، پھر بھی تو اسی طرح آیا ہے، خریسا اگر بمکہ رود، چوں بے آید ہنوز خرباشد، مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے، نو دمکی پا بزر گئی کہ اس شک نشتا، ولی خر بحج نشی پا تواف، دا خرجی، دا خرنما، مت کھاؤ بتوں کی نجاست، یعنی درگاہوں کی نظریں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، اور بچو جھوٹ بولنے سے، خدا کے بارگاہ میں خدا کے بندوں کے غلط نام تم نے رکھے ہیں، حنفاء للہ،
کے لیے اس کو صاف کہہ دیا غیر مشرکین بے، یہ میری تفسیروں کی تائید ہے، شرک کرنے والے نہ ہو اس سے. تو شرک غیر مشرکین تب منطبق ہوگا جب میری تفسیر ہو جائے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ کیا کہتے ہیں؟ بتوں کی گندگی، وہ بتوں کی گندگی ہے، درگاہوں کی غلاظت و پاخانہ، یہ ہے. اور بت کدھر ہے؟ وہ بتو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ. جھوٹ کو تو کذب کہتے ہیں. قول زور کے معنی ہے ملمس سازی کر کے ٹکے کو آنا دکھانا، آنے کو چونی دکھانا، یعنی مخلوق کو خالق دکھانا، یہ ہے قول زور. تو سمجھے تو صحیح. قرآن پڑھتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا غریبوں کو، ایسے قصے کہانیوں میں لٹا دیا. حنفاء، پتہ چلا حنفی وہ ہوگا جو مشرک نہ ہو. آیت سے پتہ چلا بریلوی حنفی نہیں ہے، پرلے درجے کے جنفی ہے. غیر مشرکین بھی، نہ شرک کرنے والے واللہ کے ساتھ. شرک بدترین گناہ. ومن یشرک باللہ، جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فکانما خر من السماء، گویا کہ وہ گر گیا اوپر سے. فتخطفہ الطیر، پس اچک رہے اس کو پرندے. او تہوی بہ الریح، یا اڑا لے چلے اس کو ہوا. فی مکان صحیح، دور کی جگہ میں. مشرک بے ایمان دور جا گرا، پرندوں نے کھا لیا، سب ہوائیں اس کی نکل گئی. ذالک، یہ بات بڑی ضروری ہے. ومن یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی. یہ کہتے ہیں جی ہم تعظیم کر رہے ہیں بزرگوں کی، تم تعظیم کر رہے ہو. تعظیم کو تو تم نے برباد کر لیا. تعظیم موحد کرتا ہے. فإنها من تقوى القلوب، پس یہ دلوں کی پرہیزگاری کی بات ہے. لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان مویشیوں کے ذبح کرنے میں، قربان کرنے میں فائدے ہیں. الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک کے لیے. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر پہنچانا ہوگا بیت اللہ شریف جو پرانا گھر ہے. عتیق کے تین معنی، ایک قدیم، دوسرا عتیق کے معنی ہے جہنم سے چھٹکارا دلانے والا، اور دوسرا عتیق کے معنی ہے محبوب کے. اعلان فرمائے لوگوں میں حج کا، یا اتو کا، آئیں گے آپ کے پاس رجالن، پا پیادہ، راجل کی جمع ہے.